میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو سلام بھی اور میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ آج اتنا بڑا دن ہے، اتنا خوشی کا دن ہے، لیکن کسی کے منہ پہ اس طرح کی اسمائل مجھے نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو پتا نا آج کے دن کیا ہوا تھا؟ ایوری باڈی نوز کہ آج کے دن کیا ہوا تھا۔ آج کے دن ہمارا اس دنیا کا خالق و مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، ہمیں تخلیق کرنے والا، وہ آسمان سے زمینی شکل اختیار کر کے تو اس دنیا میں آیا۔ کیا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا؟ ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں آیا۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کے منہ پہ بھی اسمائل ہونی چاہیے۔ سارے زور سے بولے ہاللیلویا، زور سے بولے ہاللیلویا۔ آج ہم زندگی بخش پاک کلام میں سے اپنی بہتری اور بھلائی کے لیے آج ہم سیکھیں گے خدا کی بے بیان بخشش کے بارے میں۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ بے بیان بخشش۔ خدا کی بے بیان بخشش، خدا کی بے بیان بخشش۔ اس کے لیے ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اس کی 15 آیت پڑھیں گے۔ بائبل میں یوں لکھا ہے، شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ آمین۔ ابھی یہ سارے میرے پیچھے یہ آیت ریپیٹ کریں گے۔ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ یاد رہے پولس رسول اپنے خطوط میں خدا کی بے شمار بخششوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں پر جس بخشش کا وہ بیان کر رہا ہے وہ بے بیان بخشش ہے، یعنی کہ وہ بیان سے باہر ہے، اور وہ عظیم بخشش یسوع مسیح ہے۔ وہ عظیم بخشش کون ہے؟ یسوع مسیح۔ آواز نہیں آپ لوگوں کی آ رہی؟ وہ عظیم بخشش کون ہے؟ یسوع مسیح۔ کیونکہ یسوع نے یوحنا 4 باب اس کی 10 آیت میں سامری عورت سے کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ تو وہ تجھے کیا دیتا؟ زندگی کا پانی۔ ہاں جی، یہ بے بیان بخشش دینے والا کون ہے؟ یہ بے بیان بخشش دینے والا خدا ہے۔ یہ بے بیان بخشش دینے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ جب ہم یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاں جی، یہاں پہ واضح ہوا کہ بے بیان بخشش دینے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ وہ خدا جس کی ہم نے کبھی عبادت نہیں کی، جس کی ہم نے کبھی خدمت نہیں کی، جس سے ہم نے محبت نہیں کی، جس کے خلاف ہم نے گناہ کیے ہیں، جس کی نعمتوں کی ہم نے بے قدری کی ہے، پھر بھی خدا کی محبت نے ہم کو مسیح جیسی بے بیان بخشش عنایت کی۔ ہاللیلویا۔ پہلا یوحنا اس کی 4 باب اس کی 10 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، محبت اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی۔ محبت کس میں ہے؟ کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ہاللیلویا۔ اس بے بیان بخشش کے حصول کے لیے یاد رہے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بے بیان بخشش بالکل مفت ہے کیونکہ ہم نے اس کے بدلہ پہ کچھ ادا نہیں کیا، ہم نے اس کی قیمت نہیں چکائی۔ بے بیان بخشش کے ہم مستحق بھی نہیں ہیں، ہم اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن ہم صرف کیا ڈیزرو کرتے تھے؟ خدا کا غضب۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کیا تھے؟ گنہگار انسان تھے، گنہگار تھے ہم۔ بے بیان بخشش رضا کرانہ طور پر خوشی، محبت اور ترس سے دی گئی ہے۔ بے بیان بخشش ہمیشہ کے لیے دی گئی ہے۔ ابھی ہم غور کریں گے کہ بے بیان بخشش کن وجوہات کی بنا پر بے بیان ہے، یعنی ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے یہ بیان سے باہر ہے؟ کون بیان سے باہر ہے؟ یعنی بے بیان بخشش۔ اور بے بیان بخشش کون ہے؟ بے بیان بخشش کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ہاں جی، یہ اپنی قدر و قیمت کی وجہ سے بے بیان ہے۔ یہ بیش قیمت موتی کی مانند ہمیں ملی، یہ کھیت میں چھپے خزانہ کی مانند ہمیں ملی ہے۔
बेबयान बख्शिश की कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बेबयान बख्शिश से बढ़कर कोई बख्शिश नहीं हो सकती। बेबयान बख्शिश अपनी आबोताब की वजह से बेबयान है। बेबयान बख्शिश अपनी शानो शौकत की वजह से बेबयान है, अपने जाहो जलाल की वजह से बेबयान है, उसकी कुदरत और उसके इख्तियार की वजह से बेबयान है, उसकी खूबियां बेबयान है, उसके काम बेबयान है, और बेबयान बख्शिश पुरअसर होने के बायस बेबयान है। अब बेबयान बख्शिश जो है ये कैसे पुरअसर है, क्यों ये पुरअसर है? क्योंकि ये हमारे तमाम ज़रूरियात को पूरा करने में पुरअसर है। ये तमाम ज़रूरियात के लिए मौजूद तरीन है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुमको क्या होगा, वो तुमको मिलेगा। ये भूखों के लिए जिंदगी की रोटी है, ये प्यासों के लिए अभी हयात है, ये गुलामों के लिए आज़ादी है, ये गुनाहों के लिए मुआफ़ी है, जो यीशु मसीह के सलीब पर जान देने के बायस हमें मिली। ये नापाकों के लिए पाकीज़गी है। इसी वजह से हमें बेटा होने का शर्फ हासिल हुआ। इसी वजह से हम आसमानी घर में रहने के काबिल बनेंगे। ये ना खत्म होने वाली बरकत का लंबा सिलसिला है। कैसे? क्योंकि जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो इस जहान में हमें 100 गुना और आने वाले आलम में हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। हालेलुया। इसीलिए रोमियो 8 बाब उसकी 32 आयत में लिखा है कि जिसने बेटा देने से गुरेज ना किया वो बाकी सब चीजें क्यों ना देगा। इसीलिए हमें इस बेबयान बख्शिश के लिए यानी यीशु मसीह के लिए हमेशा शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और शुक्रगुजारी हमें कैसे करनी चाहिए? अपने होंठों से शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हमें अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से, अपने पूरे जज्बात और एहसासात से, पूरे इरादे से, अपनी पूरी ताकत से खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अपनी खिदमत से खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और इसके लिए जिंदगी भर खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेबयान बख्शिश है। आइए बेबयान बख्शिश के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें और अपने लिए फजल मांगे कि हम उस बेबयान बख्शिश यानी यीशु मसीह के मुताबिक जैसे उसने इस दुनिया में आकर हमें अपना नमूना पेश किया, हम उसके एहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। आमीन। यीशु मसीह मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।